زمانے میں جو بھی قصہ لکھے گئے یا پڑھے گئے یا سنے گئے اس کا نام دیا گیا۔ داستان کے فن کی اسی بنیاد کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ داستان الف لیلا جیسی طویل داستانیں، جیسی لمبی داستانیں، بڑی داستانیں سامنے آئیں کہ مافوق الفطری باتیں بیان کی جاتی تھی، یعنی جو عام طور پر نہ ہوتی ہوں، جو نیچرلی نہ ہوتی ہوں، اسے ہی مافوق الفطری کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی آج کوشش کرتے ہیں میر امن دہلوی صاحب کے بارے میں۔ ایسے تو عام طور پر میر امن دہلوی صاحب کے بارے میں مستند کم ہی معلومات حاصل ہوتے ہیں، مگر جو بھی کہکشاں حصہ 2 میں موجود ہے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں میر امن دہلوی صاحب کے بارے میں۔ میر امن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہے، یہ پہلے ہی اس بات کا اظہار کہکشاں حصہ 2 میں کر دیا گیا ہے کہ میر امن دہلوی کے بارے میں اگر مستند بارے میں پوچھا جائے تو بہت کم ہی مستند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے ان میں بیشتر قیاسات یعنی قیاس اور ایک طرح کی فکر اور سوچ کر کے لوگوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، لہٰذا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جو مختصر مستند حالات معلوم ہیں وہ کیا ہے تو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل نام میر امن اور ان کا تخلص جو ہے وہ لطف تھا۔ یہ یاد رکھیں گے، میر امن دہلوی کا جو تخلص ہے وہ لطف ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ وہ میر امن دہلوی سے ہی کافی مشہور ہیں، لیکن ان کا تخلص یعنی وہ اپنی شاعری کی دنیا میں جس نام کا استعمال کرتے تھے وہ ہے لطف۔ کیا نام ہے؟ لطف کے نام سے وہ اپنی شاعری کرتے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، یعنی ان کی جائے پیدائش میر امن کی دہلی ہے اور دہلی میں ہی یہ پلے بھی، بڑھے بھی اور جوان بھی وہیں ہوئے۔ ان کے اجداد یعنی ان کے باپ دادا پردادا جو تھے وہ مغل بادشاہوں کی رکاب میں رہے۔ رکاب کیا ہے؟ کہتے ہیں رکاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کو گھوڑے پر سوار کرانے کے لیے مامور ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام ہوتا ہے کہ جب بادشاہ راجا اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آئیں تو انہیں سہارا دے کر کے گھوڑے پر سوار کرایا جائے، یا پھر رکاب ان کو کہا جاتا ہے جو راجا اور بادشاہ کے گھوڑے چلتے تھے، دوڑتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو دوڑا کرتے تھے، وہی رکاب کہلائے۔ تو رکاب میں ایک ان کی ملازمت تھی اور وہ ملازم کے طور پر ان کے آباء و اجداد بھی تھے، اور ان کی خدمات کے سلے میں یعنی بادشاہ کی خدمت کرنے کے سلسلے میں انہیں جاگیریں بھی عطا کی گئی۔ اور جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دلی میں داخل ہوئی تو میر امن کا گھر بھی لٹنے سے محفوظ نہ رہ سکا، یعنی کہ جب احمد شاہ ابدالی دلی پر جب حملہ آور ہوا تو بہت سارے گھروں کو ویران کر دیا اور مغل بادشاہوں کو شکست فاش دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جس طریقے سے کوہرام برپا کیا، جس طریقے سے تباہی مچایا، ان تباہی میں اور ان کوہرام میں میر امن دہلوی کا بھی گھر بکھر گیا۔ اور پھر سورج مل نام کر کے ایک جاٹ تھے، انہوں نے ان کی جاگیر پر ضبط کر لیا یعنی قبضہ کر لیا۔ میر امن اب کیا کرتے تو دلی چھوڑ کر کے وہ نکل گئے اور کئی برسوں تک یعنی کئی سالوں تک وہ عظیم آباد میں مقیم رہے۔ یہ عظیم آباد وہی ہے جسے آج ہم اور آپ پٹنہ کہتے ہیں۔ وہاں سے تلاش معاش میں یعنی روزی کی تلاش میں وہ کلکتہ آ گئے۔ نواب دلاور جنگ یہ ایک نواب تھے کلکتہ میں، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا میر محمد کاظم خان کا اتالیق مقرر کیا۔ اتالیق بولتے ہیں استاد کو یا معلم کو۔ اس کے میر محمد کاظم خان کے استاد کے طور پر، معلم کے طور پر نواب دلاور جنگ نے میر امن دہلوی کو رکھا اور ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو علم دینے کے لیے میر امن دہلوی کی ڈیوٹی لگی۔ کہتے ہیں کہ وہ کب تک کے اتالیق کا کام کرتے رہے، 2 سال تک اس خدمت کو انہوں نے انجام دیا۔ اس کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی سے ان کی ملاقات ہوئی اور میر بہادر علی حسینی نے انہیں لے کر کے گل کرسٹ کے یہاں جو کہ فورٹ ولیم کالج کے ایک پروفیسر تھے اور ہندوستانی شعبہ کے وہ ہیڈ تھے۔ اب یہ ہندوستانی شعبہ کیا ہے تو آج کے دور میں ہم اور آپ اسے اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دور میں جس وقت فورٹ ولیم کالج قائم تھا اس وقت اردو زبان کو اردو زبان سے نہیں بلکہ ہندوستانی زبان کے نام سے یاد
کیا جاتا تھا اور وہ اس اردو زبان کے یعنی اس وقت کے دور کے حساب سے ہندوستانی زبان کے جو ڈپارٹمنٹ تھے کالج میں اس کے وہ ہیڈ پروفیسر تھے۔ کون؟ گلکرسٹ، جان گلکرسٹ، یہ ہیڈ پروفیسر تھے۔ تو ان سے ملاقات وہ منشی صاحب نے میر امن دہلوی کی کرائی اور پھر 4 مئی 1801 کو 40 روپیہ، کتنا روپیہ؟ 40 روپیہ کی ماہانہ تنخواہ پر فورٹ ولیم کالج میں ان کی نوکری لگی اور وہ پھر ہندوستانی شعبہ، یہ ہندوستانی شعبہ وہی ہے جسے آج ہم اور آپ اردو ڈپارٹمنٹ یا اردو شعبہ کہتے ہیں، میں ان کا تقرر ہوا، یعنی ان کی بحالی ہوئی، ان کی نوکری ہوئی۔ جون 1806 عیسوی تک وہ کالج میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری کے سبب 1806 عیسوی میں انہیں کالج کی خدمت سے سبکدوش یعنی ریٹائر کر دیا گیا، یعنی کہ 1801 میں وہ جوائننگ کیے اور 1806 عیسوی تک وہ اس کالج سے منسلک رہے، اور جب ان کی بڑھاپا بڑھی اور جسمانی کمزوری ہو گئی تو اس جسمانی کمزوری کی وجہ سے میر امن دہلوی کو اس فورٹ ولیم کالج سے سبکدوشی مل گئی، یعنی ریٹائرمنٹ مل گئی اور وہاں سے وہ ریٹائر ہو گئے۔ کالج سے علیحدگی کے بعد یعنی کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد، الگ ہونے کے بعد ان کی حالات پردہ خفا ہیں۔ کالج سے علیحدگی کے بعد یعنی ریٹائر ہونے کے بعد ان کی حالات پردہ خفا ہیں، یعنی پردے میں ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں راز، یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اس کے بعد میر امن دہلوی کو کیا ہوا، وہ کہاں گئے، کب تک وہ زندہ رہے، کب ان کا انتقال ہوا، یہ سب باتیں مستند باتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر کہیں لکھی بھی ہیں تو وہ بہت کم یقین کرنے والی باتیں ہیں۔ میر امن کی تعلیم کہاں تک تھی یہ بھی بات معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ثابت ہے کہ وہ فارسی اچھی جانتے تھے، کیونکہ فارسی کی کتاب جس کا نام قصہ چہار درویش ہے اس کا ترجمہ کیا باغ و بہار نام سے، اور کہیں کہیں یہ بھی باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ اس کتاب میں بھی لکھی گئی ہیں کہ قصہ چہار درویش باغ و بہار کا پہلا نام تھا، بعد میں بدل کر کے ایک تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ قصہ چہار درویش حضرت امیر خسرو نے لکھا، اور اس قصہ چہار درویش فارسی زبان میں یہ کتاب تھی، اسی فارسی زبان کتاب کو ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھا، اور یہ باغ و بہار اردو زبان میں لکھی گئی کتاب اور کافی مشہور اور کافی شہرت پائی یہ کتاب۔ اسی فارسی معلومات کی بدولت انہوں نے فارسی کی ایک مشہور کتاب اخلاق محسنی، اس کا کامیاب ترجمہ جس کا نام گنج خوبی کے نام سے انہوں نے کیا، یعنی کہ اخلاق محسنی ایک فارسی کی کتاب تھی، اس کا ترجمہ کر کے میر امن دہلوی نے گنج خوبی نام رکھا اس کتاب کا، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ کافی مشہور ہے کہ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی ہیں، مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گنج خوبی بھی میر امن دہلوی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی گئی۔ میر امن صاحب عیال تھے، یعنی کیسے صاحب عیال تھے؟ تو ان کے گھر میں چھوٹے بڑے کل ملا کر کے 10 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ تو 10 آدمی تھے۔ ان 10 آدمی کا خرچہ میر امن دہلوی اٹھاتے تھے۔ میر امن کی شہرت جس کتاب سے ہے وہ باغ و بہار ہے۔ یہ کتاب 1801 عیسوی میں مکمل ہو چکی تھی، یعنی ان کی جوائننگ 4 مئی 1801 کو ہے، اور اسی سال یعنی 1801 ہی عیسوی میں یہ کتاب مکمل ہوئی، مگر اس وقت اس کا نام چہار درویش تھا۔ یہ قصہ چہار درویش کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اس کہکشاں حصہ 2 میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ 1802 میں اس پر نظر ثانی یعنی پھر سے اس پر دیکھا گیا کہ کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہے، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، کہیں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا، نظر ثانی کی گئی یعنی دوبارہ دیکھا گیا، اور پھر اس کا نام تاریخی نام رکھا گیا، اور وہ نام باغ و بہار رکھا گیا، اور یہ باغ و بہار کا عدد اگر نکالا جائے تو اس عدد سے 1217 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ ہجری اس وقت سال چل رہا تھا، اور اس وقت میر امن دہلوی نے باغ و بہار کو لکھا اور اس کی تاریخ نامی باغ و بہار رکھا گیا۔ کہتے ہیں یہ کتاب مکمل صورت میں پہلی مرتبہ 1804 عیسوی میں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپا خانہ یعنی وہی اردو چھاپا خانہ جسے آج ہم بول سکتے ہیں، ہندوستانی چھاپا خانہ ایک نام تھا اس ڈپارٹمنٹ کا جس میں اردو کتابیں چھپتی تھیں۔ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ اگر شہرت کسی کتاب کو حاصل ہوئی تو وہ میر امن کی کتاب تھی جس کا نام تھا باغ و بہار، جس کا نام کیا تھا؟ باغ و بہار۔ تو یہ تھے میر امن دہلوی کے بارے میں کچھ مختصر حالات زندگی۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند
पसंद आया होगा, क्योंकि हमने मीर अमन देहलवी के बारे में जो भी बातें अभी मालूमात हासिल की वो सब मुस्तनद बातें हमने जानी हैं। और नाज़रीन किराम, इम्तिहान के मुताल्लिक से मीर अमन देहलवी की हालात ज़िंदगी काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो नाज़रीन किराम, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होता है। और नाज़रीन किराम, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और हमारा वेबसाइट www.nuraniclasses.com को विजिट भी कीजिए। और नाज़रीन किराम, हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे मेंबर में आप भी हिस्सेदार बन जाइए। तो फिर इजाज़त दीजिए अपने दोस्त बदर आलम शमसी को। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।